شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم۔ صدر علی وقار، میرا آج کا عنوان بیٹی رحمت ہے یا زحمت ہے۔ صدر علی وقار، اس کے لیے ہمیں آج سے 1400 سال قبل اس دور جاہلیت میں جانا پڑے گا کہ جب کسی باپ کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوتی تو اس کا کیا حال ہوتا۔ صدر علی وقار، جب کسی باپ کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوتی تو اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ صدر علی وقار وہ اپنا منہ لوگوں سے چھپائے چھپائے پھرتا۔ صدر علی وقار وہ اس بیٹی کی ولادت کو اپنے لیے ننگ اور عار کا باعث سمجھتا۔ صدر علی وقار بالآخر وہ اس شقاوت پہ آمادہ ہو جاتا کہ وہ اس ننھی سی جان کو، اس ننھے سے پھول کو زمین میں زندہ درگور کر دیتا اور اس پہ فخر کرتا۔ لیکن پھر صدر علی وقار، ظلم کا سورج غروب ہوتا ہے اور فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ پھر وہ یہ بات اشکار کرتے ہیں کہ بیٹی زحمت نہیں، خدا کی رحمت ہے۔ صدر علی وقار، اگر بیٹی زحمت ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اپنے حبیب کو 4 بیٹیوں سے نہ نوازتا۔ صدر علی وقار، اگر بیٹی زحمت ہوتی تو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان کی بیٹی حضرت فاطمہ سے نہ چلتا۔ صدر علی وقار، اگر بیٹی زحمت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ نہ فرماتے کہ وہ میرے جگر کا گوشہ ہے، وہ خاتونان جنت ہے۔ صدر علی وقار، بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی۔ صدر علی وقار، بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ صدر علی وقار، بیٹیاں تو آنگن کا پھول ہوتی ہیں۔ صدر علی وقار، بیٹیاں تو باپ کا مان ہوتی ہیں۔ صدر علی وقار، بیٹیاں تو رب کی عطا ہوتی ہیں۔ صدر علی وقار، بیٹیاں تو آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہیں۔ صدر علی وقار، لیکن افسوس اس معاشرے پر کہ جس میں بیٹیوں کو رحمت کے بجائے زحمت سمجھا جاتا ہے۔ صدر علی وقار، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا: رحمان کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، رحمان کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بیٹی کی ولادت پہ مایوس نہیں ہونا، بھر دیں گی تیرا آنگن خوشیوں کی بہاروں سے، گھر میں آئی مسرت سے مایوس نہیں ہونا۔ شکریہ۔